سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت والا سلام۔ کشتی حادثہ آپ سب کے علم میں ہے۔ آئے دن اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، اور یہ جو ابھی تازہ کیس سامنے آیا، بتایا جا رہا ہے کہ 60 سے 70 کے قریب ہمارے جو پاکستانی ہیں، وہ بھی اس میں اپنی جان کی بازی ہار گئے، اور اس میں 6 پنڈی بٹیاں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، مختلف علاقوں سے لوگ جو یورپ کے خواب دیکھتے ہیں لیکن سبق حاصل نہیں کرتے۔ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں، کئی مجبوریاں لوگوں کی۔ پاکستان کے حالات جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرح وہاں پہ ایک جیل بنا دیا گیا پاکستان کو، اور لوگ اس جیل میں رہنا نہیں چاہتے، وہ جان کی بازی لگا دیتے ہیں، اور یورپ کی طرف وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح کسی ایسے کرسچن ملک میں پہنچ جائیں جہاں پہ وہ اپنے آپ کو سیف بھی سمجھے۔ کسی کو مذہبی طور پہ مشکل میں ڈالا جاتا ہے، کسی کو روزگار کا مسئلہ ہے، کسی کو سیاسی پرابلم ہے، کسی کے اوپر جھوٹے کیس بنے ہوئے ہیں، کسی کے اوپر توہین مذہب کا کیس بنایا جاتا ہے، اور وہاں پہ نوجوان جو نسل ہے وہ آپ سب کے علم میں جس حالت سے گزر رہی ہے۔ اور جو بھی میں نے بات کی کہ لوگ پاکستان میں رہنا کیوں نہیں پسند کرتے، ہزاروں لوگ پاکستان سے جب ویزے لے کے بھی، صحیح ویزے لے کے بھی جانا چاہتے ہیں تو ان کو کراچی ایئرپورٹ سے کبھی روک لیا جاتا ہے، کبھی اسلام آباد، کبھی لاہور، کبھی سیالکوٹ ایئرپورٹ، اور لوگوں سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ لیکن پبلک ہے، ان کی خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم یورپ کے کسی ملک میں پہنچ جائیں۔ اب سب کے علم میں ہے کہ یورپی ممالک نے بھی کافی سختی کی ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ رکنے کا نام نہیں لے، نہ وہاں پہ روزگار ہے پاکستان میں، اور لوگ کہاں جائیں، مہنگائی اتنی ہے۔ اور پھر جس طرح ابھی میں نے بتایا پنڈی بٹیاں کا، ہوتا یہ ہے کہ جب ایک نوجوان تیار ہوتا ہے تو ساتھ وہ دوسرے دوستوں کو بھی تیار کر لیتا ہے، اور جو ایجنٹ ہیں وہ لاکھوں روپے ان سے لیتے۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ زمینیں بیچی گئی، سونے کے زیورات بیچے گئے، اور پھر ان ایجنٹوں کو لاکھوں روپے دیے گئے۔ کسی نے 20 لاکھ دیے، کسی نے 10 لاکھ دیے، کسی نے 5 لاکھ دیے۔ اور ایجنٹوں کا یہ ہوتا ہے کہ جتنے کسی کے پاس ہے پکڑ لو، باقی بعد میں دیکھا جائے گا، جب وہ راستے میں ہوں گے وہاں پھر ان کا سودا بازی ہوتی ہے۔ لیبیا میں کیونکہ وہاں پہ گورنمنٹ اتنی سخت نہیں ہے، اور وہ روکنے میں ناکام رہتے ہیں لوگوں کو، جس طرح پاکستان میں بھی ناکام رہتے ہیں۔ پاکستان میں دعوے تو یہ ہے کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، یہاں لوگوں کو جانے نہیں دیں گے، ایف آئی والے آئے دن اس طرح کی خبر لگائی ہوتی ہے، جہاں ان کو ہڈی نہیں ملتی وہاں پہ ظاہر ہے وہ ان لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، لیکن جہاں ایجنٹوں کے ہاتھ پڑتے وہ ان کو روک نہیں پاتے۔ اس میں ایک اور خبر شامل کر لیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ وہ بھی اوپر لگا دے گے، کہنے تو کہ یہ صاحب اپنے آپ کو کہتے ہیں میں ڈاکٹر ہوں، اور یہ ٹی وی چینل چلاتے ہیں، مگر ٹی وی چینل کا آغاز بھی جھوٹ ہوتا ہے، اور ان کا ہر لفظ جو ہے وہ جھوٹ پہ ہوتا ہے۔ یہ ایک مضمون میری نظر سے گزرا، اور اس میں لکھا ہوا کہ قادیانی جو ہے وہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہے، اور جو قادیانیوں کے سربراہ ہے وہ بھی اسی طرح کے کام میں ملوث ہے۔ پہلے تو بندہ اس بندے سے پوچھے کہ اگر عقل بازار سے ملتی تو تجھے کوئی نہ کوئی خرید کے ہم دے دیتے، اور ہر وہ کام یہ کریں گے جس طرح میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ جھوٹ فریب، اس کے علاوہ کوئی۔ اب یہ اتنی بڑی تعداد میں آئے دن لیبیا میں لوگ جو ہے جان کی بازی ہار جاتے ہیں، کہیں نکل آتے ہیں قسمت کی گیم میں۔ تو وہ کون ہے ایجنٹ پیچھے، کون لوگ ہیں؟ یہ زیادہ سا سوال ہے۔ دوسروں کے اوپر فوری طور پہ الزام لگا دینا اور کہنا جناب یہ جی انسانی، اصل میں حسد بہت ایک بیماری ہے، اور اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یورپی ممالک ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، جتنے بھی طرف ترقی یافتہ ممالک ہیں، یہاں پہ احمدیوں کے کیس جو ہے وہ بڑی جلدی ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں، اور یہ جو مضمون لکھتے ہیں اس طرح کے، یا جو قوانین پاکستان میں پاس ہوئے اس کا نتیجہ ہے۔ جب وہاں پہ آپ کو مذہبی آزادی نہیں ہوگی تو آپ کسی بھی جگہ پہ جا کے جو بھی ترقی یافتہ ملک ہے ان کو بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ وہاں پہ یہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے وہ پھر آپ کا کیس وغیرہ منظور کر لیتے۔ اب
پاکستان میں رہو جی آپ کافر ہو، اگر آپ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی، کبھی عید کی نماز میں رکاوٹ، کبھی جمعے کی نماز میں رکاوٹ، کبھی رمضان کے دنوں میں افطاری میں رکاوٹ، کبھی عید کی قربانی میں رکاوٹ، تو یہ رکاوٹیں ڈالنے کی ایک عادت ہے۔ اور جب لوگ وہاں سے ظاہر ہے، جب آپ وہاں پہ لوگوں کو اچھا روزگار نہیں دے سکتے، لوگوں کے ساتھ بائیک آؤٹ کرتے ہو، لوگوں کو اسکولوں کالجوں میں مذہبی طور پہ پریشان کیا جاتا ہے، لوگوں کو اچھی ملازمت نہیں دی جاتی، اور وہاں پہ امتیازی جو بھی حالات آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے آپ سب کے علم میں ہے۔ پھر کوئی احمدی ہے یا دوسرے مسیح برادری ہے جن کے لیے آپ مشکل وہاں پہ پیدا کرتے، تو انہوں نے تو کسی نہ کسی ایسی جگہ پہ جانا جہاں وہ امن کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ یہاں تک انسانی اسمگلنگ کی بات ہے تو پاکستان میں ہزاروں جنٹ وہاں آپ کو مل جائیں گے، اور یہ جو صاحب الزامات لگا رہے، میرا خیال انہیں شرم آنی چاہیے کہ جتنے جنٹ پکڑے جاتے ہیں وہاں پاکستان میں بھاری تعداد میں، جتنے بھی اکثریت جن کی ہوتی ہے وہ کون لوگ ہوتے ہیں، ان کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ کے بڑے بڑے لیڈر ان کے پیچھے ان کی باقاعدہ مدد کرتے، ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، سب مل جل کر یہ ہڈی کھاتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو میں ابھی ڈاکٹر کا بتا رہا ہوں، اس کا صبح سے شام تک مشن یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جھوٹ کا پلندہ جو ہے اس نے پیش کرنا ہے، مگر پھر بھی اس کا بزنس نہیں چل رہا۔ اگر وہ چل بھی رہا تو کوئی احمدی میرا خیال اس کے پروگرام دیکھ لیتے ہیں، ویسے کسی کو دلچسپی نہیں، کبھی یہ کوئی کیس سامنے لے کے آتا ہے، کبھی وہ کوئی کیس سامنے لے کے آتا ہے، مگر دال گل نہیں رہی۔ تو اب احمدی سربراہ کے اوپر ایسے الزام لگانے، ویسے ہی میرا خیال شرم کا مقام ہے، کہاں ان کا مقام، اور کہاں اس طرح کے جو گٹھیا لوگ ہیں وہ اپنے مضمون لکھ کے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کارنامہ انجام۔ خیر یہ تو ویسے ہی میں نے بات میرے ذہن میں آ گئی، لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی۔ پاکستانی بڑا دکھ ہوتا ہے، اس میں جو ابھی کشتی ڈوبی اس میں بچے بھی شامل ہیں اور بڑے بھی شامل ہیں، خواتین بھی ہوں گی، اور تو یہ آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ 60-70 لوگ جو ہے ان میں کون کون شامل ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی لوگ جو ہے 200 کے قریب، 300 کے قریب جان کی بازی آ چکی، اور سب جوان نظر آ رہے ہیں، ان کے چہرے دیکھ کے خوش شکل ہے، ہر حالات سے ٹھیک ہے، مگر پاکستان کے حالات کے ستائے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے حکمرانوں کو خود سور کھانے کی عادت پڑ چکی ہے، اور وہ حرام کھاتے ہیں خود اور عوام کے اوپر خرچ نہیں کرتے، عوام کے اوپر سے ٹیکس لگاتے۔ ایسی ان کو جو عادت پڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں ان کے جو پیٹ جس میں یہ آگ بڑھ رہے ہیں وہ بڑھتے نہیں۔ اگر انہوں نے عوام کے اوپر پیسہ خرچ کیا، عوام کے اوپر کوئی ان کی تربیت کے لیے، ان کے تعلیم کے لیے، ان کے لیے کوئی ایسے موقع پیدا کیے ہوتے کہ پاکستان ایک زبردست ملک بن جاتا۔ کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے، لیکن کمی صرف اس چیز کی ہے کہ وہاں پہ ڈاکوؤں اور چوروں کی حکمرانی ہے، اور اس کے ذریعے وہ ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ ابھی ایک رپورٹ بھی سامنے آئی ہے، وہ پوری آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے یہ بلاول کے نام تو بھائی میں کیا کچھ ہے، زرداری کے نام کیا ہے، آپ کے جرنیلوں کے نام کیا ہے، آپ کے سیاستدانوں کے نام کیا ہے، یہ سارا خون چوس کے لوگوں کا تو یہ دبئی بھجوایا گیا تھا، اب وہاں کا بھی بیڑا گرک ہو گیا۔ اب یہ پیسے واپس لاؤ، دبئی والے اتنی آسانی سے پیسے دیں گے؟ اگر یہ پیسہ عوام پہ خرچ کیا ہوتا، ان کے روزگار پہ خرچ کیا تھا، اور ڈاکٹر جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے یہ ہے اصل میں، ان کے خلاف بولنا، یہ جو ادھر لے کے گئے ہیں پیسے، ان کے خلاف بھی زبان کھولو ذرا، بتاؤ ان کو، یہ ابھی رپورٹ جاری ہوئی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، تو کون قصوروار ہے؟ آج ہی پاکستان سے یہ قوانین ختم کرو جو احمدیوں کے خلاف بنائے ہوئے ہیں، یہ تمام آرڈیننس ختم کرو، اور پھر آ کے بتاؤ جناب کہ پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک جا رہی، ہر شہری آزاد ہے، یہاں پہ ہر بندے کو روزگار ملتا ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ آپ کوئی فوج میں جانا چاہے وہاں پہ چلے جائیں، 40-50 سال پہلے پاکستان جا کے جب یہ آرٹسٹ نہیں بنا تھا تو دیکھو پاکستان کے حالات کیسے،
آج آپ کی ایسے لوگوں کی وجہ سے جو تھرڈ کلاس لوگ ہیں ان کی وجہ سے ملک کی حالت بن چکی ہے. بھیک مانگنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہمارے پاس. تو یہ اصل جو مسائل ہیں ان کی طرف نہیں آتے، مگر اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. لیکن لوگوں کو اس چیز کی سمجھ ہے، شعور ہے کہ یہ نفرت میں اس قدر آگے گزر جاتی ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی سوائے جھوٹ کے. تو آخر میں پھر یہی میں کہوں گا کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں. اگر تو یہی سب سے بڑی پرابلم ہے نا کہ پڑھے لکھے ہوں تو اچھے طریقے سے بھی جرمنی میں بھی لوگوں کی لوڑ ہے، انگلینڈ میں بھی لوگوں کی ضرورت ہے، یہاں پہ اپنا ہر جگہ پہ یہاں بھی آپ کے پاس کوئی ڈگری ہونی چاہیے، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کو کہیں پہ موقع ملے، مگر کوئی ایسی چیز نہیں. بیچارے اسی طرح پھر بارڈر کراس کر کے آنا چاہتے ہیں اور جان کی بازی ہار جاتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.